نوکر کا لفظ بہت توہین آمیز لفظ ہے کہ لوگوں کو نوکر بناؤ، بھائی لوگوں کو مالک بناؤ، لوگوں کو خود کفیل کرو، لوگوں کو خود انحصار کرو، لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو۔ لوگ اس ملک میں بیمار ہوتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ایک ایلیٹ طبقہ ہے، مراحت یافتہ طبقہ ہے، علاج کے لیے لندن جاتے ہیں۔ یہ پاکستان تمہارے باپ کے لیے بنا تھا کہ یہاں کے وسائل کو لندن علاج کرو؟ وزیر نے کہا میں نے اپنا گاڑی بیچا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے گاڑی بیچا ہے، بچے کو باہر بھیجا ہے پڑھانے کے لیے۔ بدقسمتی سے ہم ایسے ریاست میں، ایسے نظام میں ہم رہتے ہیں جہاں ایک طبقے کے بچے یورپ میں سیر سپاٹے کرتے ہیں اور دوسرے ایک کے بچے کو روٹی، روزگار، انصاف، عزت دستیاب نہیں ہے۔ ملک تو بنا تھا اسلام کے نام پر، لیکن یہاں نہ اسلام آیا نہ کفر آیا۔ یہاں ظلم کا وہ نظام ہے کہ ایک طبقہ اس ملک پر قابض ہے۔ صرف قابض ہی نہیں، ملک کے تمام وسائل وہ اپنے ارد گرد گھماتا ہے۔ کرپشن ہے، کمیشن خوری ہے، ملک کے وسائل سے سیر سپاٹے ہیں۔ اس دن بجٹ اجلاس تھا اسمبلی میں، تو میں نے تجویز دی کہ آپ مفت کے حج کرتے ہو، مفت کے عمرے کرتے ہو، سرینا ہوٹل میں کھانا کھاتے ہو، بڑے بڑے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہو، یہ جو اخراجات ہیں تو پورے صوبے میں یتیموں، غریبوں، بیواؤں کا پورا اخراجات ہم برداشت کر سکتے ہیں ان اخراجات سے۔ حکمران جب آتے ہیں تو مفت کے حج کرتے ہیں، قوم کے پیسوں سے جا کے حج کرتے ہیں اور آتے ہیں یہاں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہ حکمران پورا سال بیت اللہ کا طواف کریں، یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ ان کا فرض بیت اللہ کا طواف نہیں ہے، اس کا فرض معذوروں کی خدمت کرنا ہے، غریبوں کی خدمت کرنا ہے، کمزوروں کی خدمت کرنا ہے۔ تو یہ اسمبلی میں پہلا قرارداد میں نے یہی آپ کے لیے پیش کیا تھا، کیونکہ ریاست کمزوروں کے لیے ہوتا ہے، طاقتور طبقوں کے لیے ریاستیں نہیں ہوتی، وہ خود گزارا کر لیتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں۔ اصل ریاست تو کمزوروں کے لیے ہوتا ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے جو آنکھوں سے محروم، آپ بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آنکھوں سے ہم محروم ہیں۔ آپ کے خیال میں آپ کے حکمران، ان کی آنکھیں ہیں؟ ہاں بتاؤ، آنکھیں ہیں ان کی؟ نہیں ہیں۔ آنکھیں ہوتا تو ملک کیسا ہوتا؟ آپ بار بار معذور معذور کہہ رہے ہیں، آپ کے حکمران معذور نہیں ہیں؟ آپ کے پاکستان کے اوپر کون سے باصلاحیت اور اہل اور آنکھوں والے حکمران ہیں؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں، بظاہر اچھے اچھے تکڑے لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ جو ہے یہ اس ملک کو کھانے والے اچھی انگریزی بولیں گے، لیکن اندر اتنے کوکلے ہوں گے، انگریزی ایسے بولیں گے جیسے ٹرمپ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اور یہاں جو کرتوت دیکھو، حرکتیں دیکھو، کرپشن دیکھو، ڈاکہ زنی دیکھو، ظلم دیکھو۔ تو انشاءاللہ ہم تو پوزیشن میں بھی ہیں، جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے ہماری جماعت اسلامی کی، ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بساط کے مطابق جتنے ہم سے خدمت ہو سکتی ہے۔ جیسے ابھی بنو قابل پروگرام کا ہم نے اعلان کیا صوبہ میں کل، انشاءاللہ ہم نوجوانوں کو انشاءاللہ آئی ٹی کے ٹیکنالوجی سے انشاءاللہ مفت کورسز کرائیں گے، انشاءاللہ ہزاروں انشاءاللہ نوجوانوں کو۔ انشاءاللہ آپ بھی رجسٹریشن کر لیں اپنی کوئٹہ میں، پہلے مرحلے میں ہم کوئٹہ میں، گوادر میں اور جعفر آباد میں شروع کر رہے ہیں۔ وہ کورسز کرائیں گے، انشاءاللہ مفت کرائیں گے، 6 مہینے کے کورسز کرائیں گے اور پوری جو ہے آپ کو سمجھائیں گے، پھر آپ گھر بیٹھے آن لائن آئی ٹی کے ذریعے اپنا روزگار کر سکتے ہیں۔ اب نوکر نہیں بنیں گے۔ یہ جو نوکر کا لفظ ہے نا کہ نوکر، کہ بس نوکر بن جاؤ، قوم کو نوکر بناؤ، قوم کو نوکر بناؤ، نوکر کا لفظ بہت توہین آمیز لفظ ہے کہ لوگوں کو نوکر بناؤ، بھائی لوگوں کو مالک بناؤ، لوگوں کو خود کفیل کرو، لوگوں کو خود انحصار کرو، لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو۔ لوگوں کو کیوں نوکر بناؤ؟ کیونکہ ہمارا پورا نظام تعلیمی نوکر بنانے کا ہے، ہمارا جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا وہ ان لوگوں کو نوکر بناتا ہے۔ تو انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے جتنے وسائل ہیں، ویل چیئر تو ہمارے پاس ہیں، جب بھی آپ ثناء اللہ صاحب مری صاحب آ جائیں، ہم نے انشاءاللہ عزم کیا پورے بلوچستان کے حکومت کی طرف سے نہیں، ہم اپنی طرف پارٹی کی طرف سے پورے بلوچستان کے معذوروں کو ویل چیئر دے سکتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، ہم دے سکتے ہیں پورے بلوچستان کے۔
ایک ضلع کو نہیں، پورے بلوچستان کے انشاءاللہ معذوروں کو ہم ویل چیئر دے سکتے ہیں. یہ حکومت کے وسائل نہیں ہے، یہ ہمارے جو ہم چندہ کرتے ہیں، ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، اس کے طور پر کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ آپ کے جو ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں، پڑھ رہی ہیں، ان کی مشکلات ہیں، وہ ہم سے آئیں بات کریں. اور انشاءاللہ جو ہمارے بچے اور بچیاں گھر میں روزگار کرنا چاہتے ہیں، چھوٹا موٹا کام کرنا چاہتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ آئیں، ہم سے بات کریں، بیٹھے مشورہ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے. میں تو خود آپ کا میں تو ایم پی اے ہوں، غریب ایم پی اے ہوں، کوئی سرمایہ دار نہیں ہوں، کوئی جاگیردار نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ جو میری ایک ماہانہ ایم پی اے کی تنخواہ حکومت دیتی ہے، آپ میں 10 جو ہے آپ کے بچے مجھے ثناء اللہ صاحب دے دیں، 10 بچے جو بچیاں 5 بچے اور 5 بچیاں جو پڑھ رہی ہیں ان کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، میں اپنی تنخواہ سے آپ کو 10 لیپ ٹاپ دیتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھ لیں، یہ جو آپ 10 ایسے بچے اور بچیاں 5 بچے جو گھر میں چھوٹا روزگار کرنا چاہتے ہیں 10، اس کا بھی دے دیں. یہ میری تنخواہ ہے، وہ آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ آپ کے لیے. یہ جو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں جو میرے پاس ہے. باقی آپ کے لیے اسمبلی میں بات کرنا ہو، حکومت سے لڑنا ہو، ظالموں سے لڑنا ہو، ان چوروں سے لڑنا ہو، ان ڈاکوؤں سے لڑنا ہو جو پورے بلوچستان کو، پورے ملک کو یہ لوٹ رہے ہیں ظالم طبقہ، تو آپ کے لیے کچھ نہیں ہے اس ملک میں، آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ روزگار کے لیے پریشان ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں کتنے پریشان ہوتے ہیں لوگ اس ملک میں، بیمار ہوتے ہیں کتنے پریشان ہوتے ہیں. لیکن ایک ایلیٹ طبقہ ہے، مراد یافتہ طبقہ ہے، علاج کے لیے لندن جاتے ہیں. یہ پاکستان تمہارے باپ کے لیے بنا تھا کہ یہاں کے وسائل کو لندن علاج کرو، اور ہم جو غریب تڑپ کر مر جاتے ہیں اس ملک میں، ہمارے لیے پیسے نہیں ہیں. ہم جاتے کہتے ہیں بھئی یہ بیمار ہو کہ پیسے نہیں ہیں، لیکن سرمایہ دار ایک فون کرتا ہے 1 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں. پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ایک فون پہ 1 کروڑ چلا جاتا ہے. لیکن غریب کے لیے دفتر میں 10,000 نہیں ہے. کیا یہ ملک انہی کے لیے بنا تھا؟ ان سرمایہ داروں کے لیے بنا تھا، جاگیرداروں کے لیے بنا تھا، ان بڑے پیسے والوں کے لیے پاکستان بنا تھا. ان معذوروں، غریبوں، کمزوروں کے لیے اس پاکستان میں کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے اس پاکستان میں کچھ نہیں ہے. قربانی یہ دیتے ہیں، یہ غریب دیتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے سالمیت. تمہارے سب ہم کے بچے باہر ہیں، ماشاءاللہ سب کے بچے باہر ہیں، ہمارے بچے یہاں، ہم کہاں جائیں بھئی؟ اگر ہمارا آج بھی سالانہ 30 لاکھ نوجوان پاکستان چھوڑ جاتے ہیں، جس کا کوئی بس چلتا ہے اس ملک میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس چلے، اس کو 1 فٹ زمین وہاں مل جائے اس ملک میں جانے کی، اس ملک سے بھاگنے کے لیے تیار ہیں لوگ کہ اس ملک میں کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. صرف وہی محفوظ ہے جو بڑی بڑی 4 دیواری کو قلعوں کے اندر رہتے ہیں، صرف وہ محفوظ ہے. باقی کون محفوظ ہے اس ملک میں؟ یا تو وزیروں سے اسلحہ لے جاتے ہیں، بیچارہ دیکھتا رہتا ہے. کون یہاں اس ملک میں جو ہے نا محفوظ ہے؟ انشاءاللہ میں بطور جماعت کے ذمہ دار کے، بطور ایک ایم پی اے کے، بطور الخدمت فاؤنڈیشن کے ایک ذمہ دار کے، انشاءاللہ میں نے پہلے بتایا انشاءاللہ جو قانون سازی ہے اس پہ عمل. میں نے اپنے گوادر میں تو محکمہ والوں سے میٹنگ کی ہے، کیونکہ میں گوادر کا ایک ذمہ دار ہوں. تمام محکموں کو کہا، کل بھی میں نے کیا، ابھی جتنے محکمے، اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں 5 سالوں میں میرے ضلع میں کوئی بھی معذور ہوگا اس کو انشاءاللہ کوشش ہے کہ میں 100% اپنے ضلع کے معذوروں کو سرکاری ملازمت دلوا دوں انشاءاللہ. 5% میں نے 5% لازم کیا. کل بھی میں نے میٹنگ کیا کوئٹہ میں سیکٹری سے کہ میرے ضلع میں 5% ضرور میرے بچے لگنے چاہیے. میں سوشل ویلفیئر گیا، مجھے 1800 کا ایک لسٹ دیا کہ 1800 کو میں نے کہا یہ بناؤ کہ میں کس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ان اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے کس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، حکومتی سطح پر، خود خدمت کی سطح پر کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے. اسپیشل اسکول ایک پسیری بھی ہمارا بن رہا ہے، اسپیشل اسکول ایک گوادر میں بن رہا ہے کہ ہم ان کو تعلیم بھی دیں، علاج بھی دیں، سہولیات بھی دیں، روزگار بھی دیں، تاکہ باعزت طریقے سے زندگی گزار سکیں. پاکستان تو ایک فلاحی ریاست بنا، فلاحی ریاست تو ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے فلاحی ریاست، لیکن کون سے فلاحی ریاست ہے؟ ہم تو مطالبہ کرتے ہیں، آپ بھی مطالبہ، بھئی ہمیں لوگ غریب مطالبہ کر رہے ہیں، بھئی دو نہیں، ہمیں چھینو نہیں ہم سے، ہمیں کچھ لو نہیں ہم سے، ہمیں کچھ دینے کے قابل نہیں رہے. تو انشاءاللہ میں آپ کا نمائندہ ہوں، آپ جتنے اسپیشل پرسن ہیں آپ کا انشاءاللہ نمائندہ ہوں اسمبلی میں. آپ جو بھی کریں گے تجویز دیں گے، ہم بات کریں گے. پھر بتایا ثناء اللہ مری صاحب 10 نوجوانوں کے جو پڑھتے ہیں، 5 بچے اور 5 بچیاں،
ان کو اگر لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے بالکل میرٹ کے ساتھ، جو ان کو ضرورت ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ 10 کو ہم لیپ ٹاپ دے دیں گے۔ اور 10 ایسے بچے اور بچیاں، 5 بچے اور 5 بچے جو گھر میں یا قریب روزگار کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا رقم کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کا گزر بسر کرنا چاہتے ہیں، ان 10 کو انشاءاللہ میں اپنے ایم پی اے کی جو تنخواہ ہے وہ آپ کو دے دوں گا، آپ یہ کام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، آپ کی مشکلات دور فرما دے۔ یہ دنیا آزمائش کی ہے، یہ دنیا آزمائش کی ہے، چند سال ہے، چند سال میں اور آپ اس دنیا میں گزاریں گے، ہر ایک کو جانا ہے، طاقتور کو، کمزور کو، ضعیف کو، صحت مند کو، بادشاہ کو، غریب کو، سب کچھ دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے۔ اصل عدالت تو اللہ کا لگے گا۔ میرے خیال میں یہ حکمران جو ہے، یہ حکمران جتنی نمازیں پڑھیں، جتنے تہجد پڑھیں، جتنے بیت اللہ جائیں، جتنے بھی بیت اللہ میں احرام باندھیں، مجھے یقین ہے کہ یہ حکمران اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گے۔ یہ روزانہ جو بد دعائیں کھاتے ہیں، ان کو بیت اللہ کا طواف نہیں بچائے گا، ان کو جو ہے نا حج نہیں بچائے گا، ان کو عمرے نہیں بچائے گا، اس کو نمازیں نہیں بچائے گا۔ ان ظالم حکمرانوں کو جتنے بھی جا کے ہر سال ہر مہینے جا کے عمرے کر دے، جب یہ غریب معذور بد دعائیں دیتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، گھر میں کھانے نہیں ہیں، اور ان کے کتے دودھ پیتے ہیں، ظالموں کے کتے ان کے گھروں پہ جائیں، ان کے کتے دودھ پیتے ہیں، ان کے گھوڑے دودھ پیتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کے پیسے نہیں ہیں، ان کے کتے دودھ پیتے ہیں، کتے۔ میں ایک وزیر کے پاس گیا تھا، وزیر نے کہا میں نے اپنا گاڑی بیچا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے گاڑی بیچا ہے، بچے کو باہر بھیجا ہے پڑھانے کے لیے، گاڑی بیچا ہے۔ اب تو بیچارہ اپنے گاڑی بیچیں تو ہمیں جو ہے نا 1 روٹی نہیں خرید سکتے۔ اس نے اپنا گاڑی بیچا ہے بچے کو باہر پڑھانے، گاڑی کی کتنی قیمت ہوگی؟ جو ہاتھ میں ان کی گھڑی ہے، ان کے جوتے جو پاؤں میں، یہ شانہ زندگی طرز زندگی گزارتے ہیں ظالم ٹولہ۔ تو انشاءاللہ لیکن اس ظلم کے خلاف میں اور آپ سب کو مل کر بغاوت بھی کرنی ہے، جدوجہد بھی کرنی ہے۔